بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدایر چنڑ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق، عمر، عزت، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب موجودہ جو حالات پاکستان کے جا رہے ہیں، آپ کے سب کے علم میں ہے کہ پورا پاکستان سیلاب کی زد میں آ گئے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ پہلے دریائے راوی اور چناب نے جو تباہی مچائی ہے کہ کتنے لوگوں کے نقصان ہو گئے ہیں۔ راوی نے تو، کیونکہ راوی زیادہ جو لگتا تھا شہری علاقوں کو لگتا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ قیمتی جو مکانات تھے، جو قیمتی لوگوں کے گھر تھے، مال مویشی تھے، اس کے اندر بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو دریائے راوی کے گرد لوگ تھے، جتنا وہ نقصان ہوا ہے وہ تو تقریباً 10 سال لوگ پیچھے چلے گئے۔ اسی طریقے سے چناب جو ہے جاتے ہوئے وہ آگے جب وہ جنوبی پنجاب کے اندر راجن پور، ڈی جی خان، ان علاقوں کے اندر آتا ہے، مٹھن کوٹ، وہاں اس نے بڑی تباہی مچا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب دریائے ستلج ہے، ستلج ایک بہت بڑا اور پرانا دریا ہے۔ ستلج کا مطلب کہ 7 دریاؤں کو ملا کے ایک ستلج اس کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ بڑے عرصے کے بعد، کیونکہ دریائے ستلج جب 1960 سے 89 معاہدے ہیں انڈیا کو دے دیا تھا، اس کے بعد تو پھر کبھی کبھار یہ پانی آتا ہے، اکثر پانی نہیں آتا۔ جو اصل بیٹ تھا دریائے ستلج کا، جو اصل راستے تھے، وہ راستے ہی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان کے اندر آبادیاں بنا لی ہیں، لوگوں نے ان کے اندر اتنی زیادہ کاشت اور فصلیں کر لی ہیں کہ دریا کا جو اصل راستہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو ہر دریا میں ایسے ہوتا ہے۔ راوی کے اندر تو لوگوں نے سوسائٹیاں بنا لی، رہائشی مکان بنا لے، رہائشی بستیاں بنا لی، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ دریائے ستلج جو ہے، اس کے اندر جو لوگوں نے گھر بنائے ہیں، لیکن اس کے اندر جو زیادہ کاشت ہو جاتا ہے رقبہ، جس کی وجہ سے اس کا بیٹ ختم ہو رہا ہے۔ اب موجودہ صورتحال جو ہے، پہلے تو یہ صورتحال بتائی جا رہی تھی کہ کوئی اتنی خطرے والی بات نہیں ہے، آج سے یہ خطرہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے جو ابھی اطلاع آ رہی ہے وہ 3,80,85 ہزار کیوسیک کا بتا رہے ہیں۔ کیوں 1988 کے اندر جو سیلاب آیا تھا وہ تقریباً 3 لاکھ گنڈا سنگھ سے پانی آیا تھا، اور تقریباً یہ 2.5 لاکھ کے قریب یہ پہنچا تھا ہیڈ سلیمان کی، اور تقریباً 2,40,30 ہزار پہنچا تھا ہیڈ اسلام کے اوپر۔ پھر بھی اتنی تباہی مچا دی تھی اس پانی کی، وہ بھی نقصان، اتنا نقصان تھا کہ جس کی تلافی ناممکن تھی۔ دریائے ستلج کے گرد دونوں اطراف کے جو لوگ تھے 10 سال پیچھے چلے گئے تھے، ان کی فصلیں تو تباہ ہوئی، جو اصل زمین تھی، زمین کا ان کا تھا، وہ دریا اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ زمین کا دوبارہ وہ زمین 8-10 سال کاشت کا ذریعے وہ نیچے اوپر ٹوئے کافی ایک نظام، کیونکہ پہلے تو زمین بیلنس ہوتی ہے، بیلنس زمین کے اوپر کاشتکاری ہوتی ہے۔ جب یہ دریا آتا ہے، اس کے کٹاؤ سے دریا یہ زمین اپنے ہی پیٹ میں لے لیتا ہے، اس کے اندر سارے نہریں بن جاتی ہیں، نئے چھوٹے چھوٹے دریاؤں کے ایک راستے بن جاتے ہیں، جس میں زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ زمیندار بیچارہ نقصان جو ہو جاتا ہے، اس کا ایک تو مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، اس کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، ساتھ ساتھ جو مالک زمین ہے، زمین کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دریا جب خشک ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ زمینداروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا رقبہ تھا کہاں، میرا رقبہ ہے کہاں، رقبہ سارا مکس ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو اس کی سڑکیں تھیں، بنے تھے، اس کی ایک نشاندہی ہوتی تھی کہ اس نشاندہی میں پتہ چلتا تھا یہ رقبہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، کس کا ہے۔ دریا کے بعد تو وہ بھی نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دریائے ستلج کا بتایا جا رہا ہے 3,85,000 کیوسک ہیڈ گنڈا سنگھ سے اس وقت ریلا جو پاکستان کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اگر واقعی یہ پاکستان کے اندر یہ داخل ہو رہا ہے تو اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ ہیڈ سلیمان کی بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو پانی کی کراسنگ ہو سکتی ہے 3 لاکھ کی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے ہیڈ اسلام بھی 3 لاکھ، اس سے بھی کم بتایا جا رہا ہے۔ اب اس دریا کے دونوں اطراف جو لوگ ہیں وہ تقریباً کاشتکار ہیں اور مویشی پال لوگ ہیں۔ اتنا بڑا جو نقصان یہ ریلا ہے، میرے خیال میں کہ اللہ معاف کرے، اگر یہ واقعی 3,85,000 کیوسک جیسے بتا رہے پانی گزرتا ہے دریائے ستلج سے، تو پتہ نہیں کتنے چیزیں یہ
कितने अपना छोटे कस्बे, बस्तियां, देहाती इलाका और काफ़ी शहर भी इसकी लपेट के अंदर आ जाएंगे। अब पाकिस्तान के जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो मकामी लोग हैं, काफ़ी अलर्ट खड़े हैं। अब लोगों ने तेज़ी के साथ दरिया सतलुज से निकल कर अपने महफूज मकामात की तरफ माल मवेशी लेके जा रहे हैं, अपना सामान कीमती लेके जा रहे हैं, अपने जान। और हुकूमत पाकिस्तान भी इस दफ़ा सख्ती से निमट रही है कि पिछली दफ़ा तो ऐसा होता था, हुकूमत को पता नहीं है तो लोग जिद बना के बैठे रहते थे, वो छोड़ते नहीं थे अपनी जगह, या लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। अब तो सोशल मीडिया, लोगों को अवेयरनेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि हेड गंडा सिंह की क्या पोजीशन है, सुलेमान की क्या पोजीशन है, इस्लाम सैफन, एक एक चीज़ का उनके इल्म में आ रहा है। लोग तावन भी कर रहे हैं, अपनी निकल भी रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत भी सख्ती कर रही है। ये रिस्क हुकूमत नहीं लेना चाह रही कि ये लोग अभी तक, ये जो दरिया का बेट है, जो दरिया के अंदर, जो दरिया का असर रास्ता है, लोग बैठे हैं। साफ ज़ाहिर है पानी तो सब कुछ बहा के ले जाएगा, ना उसमें कोई मकान बचेगा, ना इंसान, ना जानवर। इसका बड़ा मसला बनेगा। सख्ती के साथ हुकूमत पाकिस्तान लोगों को निकाल रही है और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे, ये इतना बड़ा रेला बता रहे हैं कि इसमें विहाड़ी से लेकर ये हासिलपुर एरिया, ये दोनों है, ये दरियाए सतलुज के दोनों तरफ, जैसे बहावलपुर भी आएगा इसके अंदर, लोधरा आएगा, विहाड़ी आएगा, करमपुर है, ये हासिलपुर है, शैली, काफ़ी एरिए, काफ़ी इलाके ऐसे हैं। चिश्तिया एरिया, भावल नगर तो अभी भी काफ़ी नुकसान कर रहा है। इतने पानी से भी अगर ये पानी वाकई ज़्यादा आता है तो भावल नगर को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। और इस दरियाए सतलुज के दोनों अतराफ फसलें काश्त हैं और इस टाइम फसल जो है तकरीबन पकी हुई है। ये इतना बड़ा ज़मींदार का नुकसान हो जाएगा, ज़मींदार 10 साल अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाक इस सिलाब जदगान जद से सिलाब की जो आफत आई है इससे महफूज रखे, और हमें भी इस वक्त हुकूमत के साथ सपोर्ट करनी चाहिए। उनके जो तरीक़ाकार है, जो वो बताते हैं, हमें अमल करना चाहिए कि हुकूमत हमारी जान माल की हिफाजत करनी चाहिए। हमें भी ज़िद नहीं करनी चाहिए कि जो लोग ज़िद करके बैठे रहते हैं फिर बड़ा मुश्किल होता है। वही पता चलता है अचानक कि पानी इतना तेज़ी के साथ आया और जानी माली नुकसान करते हुए चला गया। अब इस देखते हैं कि आज की सूरत हाल मैंने आपको बताई है कि अल्लाह पाक माफ़ करे। अगर अभी तो जो चल रहा है 1,70,80,90,000 तक, चाहे सुलेमान की है, चाहे सैफन है, मतलब कि ये जो सूरत हाल है अब इससे भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। अगर वाकई 3 लाख से ऊपर जब आता है तो इसका फैलाव इतना होगा कि उसको कंट्रोल करना ना हुकूमत के बस में रहेगा, ना किसी और बस में रहेगा। जो भी आइंदा भी जो भी हालात कल तक आती हैं आप तक बताते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू।